ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں بالخصوص دیہات میں گھر آنے والے مہمانوں کو گڑ یا شکر کا شربت بطور تواضع پیش کیا جاتا تھا، جو میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ غذائی اور دوائی افادیت کا حامل ہوتا تھا۔ مگر اب حالات بدل چکے ہیں، شہروں کی بات تو چھوڑیے، دیہات میں بھی لوگ گڑ اور شکر کو بھول چکے ہیں۔ سفید چینی، جسے سفید زہر کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کہ فدائی اور شیدائی ہو چکے ہیں اور گڑ یا شکر کے بجائے چینی بہت زیادہ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ ذرائع ابلاغ کے باعث پیدا ہونے والے شعور و آگاہی کی وجہ سے دیہاتی بھی چینی کے نقصان اور گڑ کی غذائی اور دوائی افادیت کے بارے میں خوب جانتے ہیں، مگر دولت کی ہوس کے باعث گنا شوگر ملوں کو فروخت اور تیار کردہ گڑ برآمد کر دیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں گڑ کھانے والوں کو قدامت پسند اور دیہاتی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اب تو کوئی اپنے مہمان کو گڑ یا شکر کی چائے پیش کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا۔ سفید چینی، سفید زہر جس کو کہتے ہیں، انسانی جسمانی نظام کو تباہ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ اسے سفید دانے دار بنانے کے لیے خطرناک قسم کی کیمیائی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کیمیائی اجزاء استعمال نہ کیے جائیں تو چینی کی اتنی شفاف رنگت نہیں ہو سکتی۔ چینی زیادہ کھانے کے باعث اس کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں گنا بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ اب موسم سرما میں کسی دیہاتی علاقے میں چلے جائیں تو گنے کے لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آئیں گے، لیکن یہ سب تجارتی بنیادوں پر کاشت کیا جاتا ہے، جبکہ پہلے صرف گھریلو استعمال کے لیے کاشت کیا جاتا تھا۔ گزرے وقتوں میں دیسی طب کے ماہرین برسوں پرانا گڑ نسخوں میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ گڑ جس قدر پرانا ہوتا ہے اس کی افادیت اسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ سفید چینی کے باعث ذیابیطس کے امراض میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ دیہات کے لوگ گڑ کھاتے تھے، اس لیے ذیابیطس کے مرض سے محفوظ رہتے تھے۔ گڑ کئی امراض کے علاج کے لیے بھی کھایا جاتا ہے، یعنی پرانا گڑ کھانسی اور دمے کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ ہاضمے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھاتے تھے۔ پرانا گڑ قبض ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ اتباع معجون کو گڑ کے شیرے میں تیار کرتے ہیں، اسی طرح اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ گڑ انسان کے اعصابی نظام کو طاقت بخشتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کپڑوں کے ملوں اور کپاس کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ کام ختم کر کے گڑ کھاتے ہیں، جو معدے کے اندر داخل ہونے والی روئی کے ذرات اور مضر صحت کیمیائی اجزاء جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ گڑ کی چائے بچوں کی کانسی اور بلغم کے اخراج میں مفید ہے اور معدے کو بھی درست رکھتی ہے۔ یعنی گڑ اور شکر میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو گنے کے رس میں ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ کسان اس کو سفید کرنے کے لیے بے تحاشا سوڈا اور دوسرے کیمیائی اجزاء استعمال نہ کرے۔ اگر بے تحاشا سوڈا اور کیمیائی اجزاء سے گڑ کو سفید کیا جائے تو یہ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ گڑ کی میل کاٹنے کے لیے بھنڈی کا رس بہتر ہوتا ہے، اس لیے گڑ بھی صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور مضر صحت بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آپ بھی آج سے گڑ کھانا شروع کریں اور یہ ویڈیوز لازمی شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس کی افادیت سے فائدہ اٹھائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔